بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر حج کے پروگرام کا دوسرا حصہ یہ روانگی کے امور سے متعلق ہے۔ حج کے جملہ انتظامات ہو گئے، اس کے بعد حج کے لیے حرمین شریف کو روانہ ہونا ہے۔ سب سے پہلے گھر سے روانگی، گھر کی روانگی 2 گھنٹہ نفل گھر ہی پر یا اگر کوئی مسجد کے نزدیک ہو اس میں ادا کیجیے۔ اگر ممکن ہو تو خیرات و صدقات بھی کیجیے۔ آیت الکرسی، سورۃ قریش، سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھیے۔ احباب اور اپنے لیے دعا کیجیے۔ حج سے روانگی سے پہلے یہ اعمال کر لیجیے، نفل پڑھ لیجیے، دعائیں پڑھ لیجیے۔ یہ سورۃ اخلاص ہے، یعنی سورۃ قل اللہ ہے، سورۃ قریش ہے، سورۃ فلق ہے، سورۃ ناس، ان کو پڑھ لیا جائے۔ نبی کے سلسلوں کا معمول تھا کہ جب کبھی آپ کسی خاص مقصد کے لیے نکلتے تو نفل ادا فرماتے اور اپنے احباب کو بھی اس طرف راغب فرماتے۔ نفل کی ادائیگی اس 2 گھنٹہ نماز کو اس وقت ادا کی جائے جب وہ مکروہ وقت نہ ہو۔ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ، الحمد کے بعد قل هو اللہ پڑھ لی جائے، یا کوئی اور سورت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ حج اور عمرے کے کی نفلی نماز میں عام طور پر سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص کا پڑھنا ہی امت کا معمول چلا آ رہا ہے۔ سنت یا مستحب عمل ہے یہ عمل، یعنی ان سورتوں کا سورۃ الکافرون کا پڑھنا پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد، اور دوسرے میں سورۃ اخلاص یعنی قل اللہ کا پڑھنا، یہ سنت بھی مستحب ہے عمل ہے۔ شرعی مسافر حاجی کیمپ ایئرپورٹ کا آپ کا پہلا پڑاؤ ہوگا۔ اگر یہ مقام آپ کے گھر سے یعنی دوسرے شہر میں ہے اور 70 کلومیٹر کی مسافت پر ہے اور آپ اپنے شہر یا ضلع کے حدود سے باہر نکل آئیں تو آپ شرعی مسافر ہو جائیں گے۔ شرعی مسافر قصر نماز پڑھیں گے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز کی 4 فرض اب صرف 2 فرض ہی پڑھے جائیں گے۔ سنت نوافل اگر وقت کشادہ ہو تو پڑھ لیں، اگر وقت اجازت نہ دیتا ہو تو نہ پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دعا کریں، نفل ادا کرنے کے بعد سفر کی آسانی کے لیے دعا کریں، اور دعاؤں کے علاوہ یہ دعا بھی کیجیے کہ اے اللہ، حضور اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر پر جاتے وقت جو بھی دعائیں مانگی ہیں یا بتلائی ہیں، میری اس دعا میں وہ سب بھی شامل کر کے میری التجا کو قبول کیجیے۔ یہ جامع دعا ہو جائے گی۔ جامع دعا ہر جگہ، ہر وقت، ہر عمل اور فعل سے قبل یا کسی مقام پر پہنچنے پر یا کسی مقدس مقام کو دیکھنے پر، سوار ہوتے ہوتے احباب سے ملاقات اور الوداع ہوتے ہوئے وغیرہ وغیرہ کے لیے اس جامع دعا کو معمول بنا لیجیے۔ یہ حجاج کرام کو اس دعا کو معمول بنا لینا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت بس سراپا دعا رہنا چاہیے۔ اے رب العالمین، اس موقع پر سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے نیک بندے نے جو بلائیاں مانگی ہیں وہ سب مجھے عطا فرما، اور جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان سب سے مجھے بھی اپنی پناہ میں رکھ، آمین یا الہ العالمین۔ اس کے بعد کلمات، اذکار، دعائیں، اذکار ہیں، ان کی تفسیر بھی ہم آپ کسی پروگرام پیش کریں گے، اور وہ آپ سب ماشاءاللہ حاجی ہیں، مسلمان ہیں، سمجھدار ہیں۔ مختلف کلمات، کلمہ اول مطلب کلمہ طیبہ ہے، اول کلمہ طیبہ پڑھیں، 2 کلمہ شہادت پڑھیں، 100 کلمہ تمجید پڑھیں، کلمہ توحید پڑھیں، پنجم کلمہ 4 استغفار پڑھیں، 6واں کلمہ رد کفر پڑھیں، ایمان مجموع پڑھیں، ایمان مختصر پڑھیں، تحمید اللہ الحمدللہ کے، تمجید سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھیں، تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ وللہ الحمد اللہ اکبر، استغفار پڑھیں، استغفر اللہ، تسبیح کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نہایت معتبر اذکار میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، معافی نامہ مانگے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، دنیا آخر میں بھلائی کی التجا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی دعا پڑھیں۔ سوارے ہوتے وقت دعا پڑھیں کہ اللہ کے نام اور اس کی تعریف کے ساتھ جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر متم میں بنایا، جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا، ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، تمام طرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ سارے جمعین حرم میں جب داخل ہوں تو داخلے وقت دعا پڑھے، اے اللہ یہ تیرا اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے،
پاس تو میرے گوشت خون ہڈیوں کھال کو آگ کی آگ کھال کو آگ پر حرام کر دے۔ اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ، کہ جس روز تو اللہ اپنے بندوں سے اٹھائے گا، مجھے اپنے ولیوں میں تارک زوال میں کر دے، اور میری طرف توجہ فرما۔ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ شہر مکہ میں داخل ہو جائے، مکہ مدینہ پر نظر دار اللہ مجھے اس میں قرار و سکون دے، یعنی اسی شہر میں قرار و سکون دے، اور مجھے حلال روزی دے۔ اللہ یہ تیرا، یہ شہر تیرے شہر، یہ گھر تیرا گھر ہے، میں تیری رحمت کا طلب کے لیے آیا ہوں، تیری رحمت کی رضا چاہتا ہوں، تیری تقدیر پر راضی تیری تقریر پر راضی ہوتے ہوئے، تیرے حکم کی پیروی کرتے ہوئے، تیرے حکم کو صرف کرتے ہوئے، تیری اطاعت کا قصد کرتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے پریشان حال اس شخص کا سا سوال جو تیرے عذاب سے ڈرتا ہے، میری یاد ہو کہ تو اپنی معافی کے ساتھ میری مدد قبول فرما، اور اپنے نام کے ساتھ مجھے درگزر فرما، اور مجھے جنت میں داخل فرما۔ اب مجھے حرام میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے کر داخل ہوں۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، درود السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جائے۔ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور مجھے اس میں داخل کر دے۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے اس مقام پر سوال کرتا ہوں کہ تو رحمت نازل فرما مجھ پر، اور مجھ سے میری کوتاہیوں کو درگزر فرما، میرے گناہ بخش دے، اور مجھ سے میرے گناہ دور کر دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر رحمت نازل فرما، ان کے امت پہ رحمت نازل فرما۔ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑی عظمت والا ہے، اور اس کی ذات کریم کے ساتھ، اس کے قدیم ذات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں، اور راندے ہوئے شیطان سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بخش دے، اے اللہ تو بخش دے، اپنے رحم کے دروازے میرے لیے کھول دے، پھر مجھے اپنے جنت میں داخل فرما۔ بیت اللہ پاک پر جب پہلی نظر پڑے تو کہ اللہ اکبر للہ الحمد، یہ کہے اے اللہ میں جو بھی دعا مانگوں اس کو قبول فرما۔ بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے تو یہ کہے کہ اے اللہ میں جو بھی دعا مانگوں اس کو قبول فرما۔ مجھے سے نکلتے کہ دعا اللہ میں نہیں اثر کو من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کی دعا مانگتا ہوں۔ اور مجھے میں داخلے کے وقت کی دعا ہے وہ ہم نے پڑھی، کسی مقدس مقام کی زیادت پر تکبیر و تحلیل پڑھے، دعا مانگے کہ اللہ میں اس مقام پر تیرے مقبول بندوں نے جو بھی دعائیں مانگی ہیں میں بھی وہ دعا مانگتا ہوں۔ مقام قبولیت کی دعا، یہ بات یاد رکھی جائے کہ مقام قبولیت دعا کا ہم تھوڑی سی نشاندہی کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر طواف بیت اللہ کے دوران زمزم پینے کے بعد صفا مروہ پر مزدلفہ میں مزاب رحمت کے نیچے ملتزم سے چمڑ کر مقام ابراہیم کے پیچھے صفا مروہ کی سائی کے دوران عرفات کے میدان میں جمرات جہاں شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، وہاں اس کے پاس مسجد نبی ریاض الجنہ میں اس استوانات، یعنی جو وہ ستون جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارا تھا، وہ ان کے نشان دے مسجد نبی کے اندر کی گئی ہے۔ اور زیارت مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے وقت دعائیں کی جائیں۔ سب سے مقام ملتزم ہے، یہ کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے اور حجر اسود کے درمیان کا مقام ہے۔ یہاں پر خوب رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حج قبول کرے، اور ہمیں سب کو بھی اپنے گھر کی زیارت کی ساتھ بہربار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اور عمرہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 196 ہے کہ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، دخلاوہ نہ کرو۔ اس کا مکمل یعنی معلومات تعلیمات کے لیے میں نے کتاب تعلیمات حج کے نام سے کتاب ترتیب دی ہوئی ہے، اس کتاب کا لنک بھی دیا جا رہا ہے، دیا گیا ہے، اس کتاب کو پڑھیں، اور دوستوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی کتاب کو پڑھیں۔ یہ آپ کے پاس آپ کے یعنی نیٹ پہ، آپ کے موبائل پہ موجود رہے کہ جب چاہیں کوئی مسئلہ دیکھنا چاہیں آپ آسانی سے اس کتاب پر دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔